صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ انعام مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 165 یا 66 آیتیں اور 20 رکوع ہیں. اس سے پہلے سورہ میں سورۃ المائدہ اللہ رب العزت نے توحید کا ثبوت اور رسالت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، اس کو اللہ رب العزت نے ثابت کیا. اور اسی طرح سورہ انعام میں بھی اللہ رب العزت اپنی توحید کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کے ایک ہونے اور صرف اللہ ہی کے معبود اور الہ اور خدا ہونے پر. بہت سی باتیں پچھلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کی گئی. اللہ کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا. پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، قرار دیتے ہیں. اللہ کی تعریف جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح تمام تعریف کی جتنی قسمیں ہوں وہ تمام کی تمام اللہ کے لیے. اور دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر اللہ نے عرض کیا کہ جب اللہ رب العزت ہی آسمان اور زمین کا خالق ہے تو تمام تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ ساری کائنات میں جو سب سے بڑی مادی چیز ہے وہ آسمان ہے، اور دوسری مادی چیز جو ہے نظر آنے والی وہ زمین. اور اس لیے بھی اللہ رب العزت نے سماوات اور ارض یعنی آسمان اور زمین کا ذکر کیا کہ انسان کے مشاہدے میں اوپر اور نیچے ہر وقت آنکھ اوپر اٹھائے تو اس کے مشاہدے میں آسمان ہے، اگر نیچے کرے تو زمین. گویا کہ خدا کی قدرت، اللہ نے آسمان و زمین کو، ان دو بڑی چیزوں کو جو اس کے اوپر بھی ہے اس کے نیچے بھی ہے، گویا کہ اس کے بغیر اس کا انحصار نہیں. جس چیز پر انسان موجود ہے، زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی بنائی ہوئی خدا کی ہے، اور جو اس کے سر پر چھت کی طرح موجود ہے وہ بھی خدا کی بنائی ہوئی ہے. تو یہی اس کے رب ہونے کی دلیل ہے کہ جس پر ٹھہرا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جو تیرے سر پر موجود ہے چھت کی طرح وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہو. کہ کیوں تعریف تمام اللہ کی ہو، کیوں وہ معبود ہو، کیوں وہ الہ ہو، کیوں وہ خالق ہو، تو کہا جائے گا اس لیے خالق ہے کہ اس کے سوا اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور وہی اس کا خالق ہے اور وہی مالک ہے. تو بطور دلیل کے بھی اللہ نے
وہاں بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کہا اس لیے اللہ کے لیے تمام تعریف ہے کہ وہ خدا ہے. اور خدا کیوں ہے؟ اس لیے وہ خدا ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب العالمین، دلیل کے طور پر. اور پوری دلیل آگے اللہ نے ذکر کی سمجھانے کے لیے کافروں کے اور ساری دنیا کے جو اللہ کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں ان کے عقیدے پر چوٹ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اس لیے وجہ بھی بتلا دی کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے، تمہارے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال نہ رہے کہ اللہ کی تعریف یوں ہی ہو رہی ہے، نہیں بلکہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جس چیز پر تمہاری زندگی ہے، جو تم ٹھہرے ہوئے ہو، اس کا مالک وہ رب ہے. اور جو تمہارے سامنے ہے، آسمان اوپر ہے، وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. خلق السماوات والارض، سماوات کو اللہ نے جمع پلورل ذکر کیا، ارض اس کو سنگل ذکر کیا، سنگولر اللہ نے واحد مفرد کا لفظ لایا. سماوات آسمان کے طبقات موجود ہیں، جیسا کہ کئی روایت میں ہے آسمان 7 ہیں. ایک حدیث میں نے پچھلے جمعہ بھی ذکر کی، اس کا مختصر خلاصہ ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی رنگ رکھ دی جائے تو اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ایسا ہے جیسا کہ انگوٹھی ہے. انگوٹھی پہلا آسمان ہوا اور دوسرا آسمان وہ میدان، اور پھر اسی طرح دوسرے سے تیسرا، چوتھا اور 5واں اور 6واں اور 7واں، اور اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی کی وسعت 7 زمین اور 7 آسمان سے بھی بڑھ کر. اور یہ تفصیل میں نے پچھلے جمعہ عرض کی، مختصر میں نے عرض کیا. والارض، زمین کو واحد ذکر کیا، حالانکہ زمین کے بھی طبقات موجود ہیں. کیا دلیل ہے؟ یہاں تو مفرد ذکر کیا. وہی 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا خلق السماوات والارض مثلہن، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا اور اسی کے مثل زمین کو، اسی کے مثل زمین کو. تو معلوم ہوا زمین کے بھی 7 طبقے ہیں، زمین کے بھی 7 طبقے ہیں. اور لیکن دیکھنے کے اعتبار سے وہ ایک معلوم ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو والارض ذکر کیا. نمونے کے طور پر ایک معلوم ہوتی ہے زمین، لیکن آسمان کے 7 طبقے ہیں، احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے. لیکن ایک حدیث، ایک اثر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمین بھی 7 ہے. زمین بھی 7 ہیں اور ہر زمین میں اسی طرح کی مخلوق ہے جس طرح کے ہم ہیں. شاید آپ نے پہلی بار سنا ہوگا، اسی طرح کی زمین ہے جس طرح کے یہ زمین ہے، اور اسی طرح کی مخلوق ہے جس طرح کی مخلوق ہم ہیں. 7 زمینوں اور ان کی حیثیت کیا ہے وہ سب اللہ جانتے ہیں، اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر موجود ہے جس کی تشریح میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کتاب لکھی تھی اسی 7 زمین کے مخلوق ہونے پر، اور اس میں جس طرح پہلے زمین پر ہم موجود ہیں اسی طرح ہماری ہی طرح 7 انسانوں کی قسمیں موجود ہیں. اور اس پر حضرت نے دلائل دیے ہیں، ایک لمبی تفصیل اس میں ہے. الغرض، لیکن یہ وہ بات نہیں ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے جیسا کہ ہندوؤں میں عقیدہ ہے کہ 7 جنم والا عقیدہ ہے کہ ایک روح ہے تو اس کے 7 روح ہیں اور اگلا جنم ہوگا، اگلی زندگی ہوگی. یہ ہندوؤں والا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ بیک وقت اللہ رب العزت کے علم میں موجود ہے
بس اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر ہے، جو حدیث ہے، اس کی بنا پر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی تفصیل واللہ اعلم۔ لیکن 7 زمین موجود ہیں، ایک تو آیت میں نے پیش کی 28ویں پارے کی، اور دوسرا اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر اور حدیث بھی میں نے پیش کر دی۔